جی السلام علیکم موزے سامعین، آج ایک اور نئے ادبی موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم مشتاق احمد یوسفی کے ایک مشہور انشائیہ اور مضمون چارپائی اور کلچر کے حوالے سے اس کا جائزہ پیش کریں گے۔ مشتاق احمد یوسفی اردو مزاح نگاری کے حوالے سے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے اور موجودہ مزاحیہ ادب کے دور کو یوسفی کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ یوسفی کا مضمون چارپائی اور کلچر نہایت معروف اور اہم ہے۔ یوں لگتا ہے کہ یوسفی رشید احمد صدیقی سے خاصے متاثر ہیں اور ان کے مضمون چارپائی کے زیر اثر ہی انہوں نے چارپائی اور کلچر نامی مضمون تخلیق کیا ہے۔ وہ چارپائی جیسی عام سی شے کی بناوٹ، تشکیل اور مقام و مرتبے کا مکمل جائزہ جس خوبصورتی سے انہوں نے لیا ہے، وہ ان کی قوت مشاہدہ، تہذیبی بصیرت کی عکاسی کرتی ہے۔ وہ چارپائی کے حوالے سے جن خوبیوں اور خامیوں کو مجسم بنا کر پیش کرتے ہیں اور جو لطیف نکتے تلاش کر کے قاری کے سامنے رکھتے ہیں، وہاں تک رسائی عام قاری کے بس میں نہیں ہے۔ یہ مکمل مزاحیہ اور معاشرتی تصویر کشی کرتا ہوا ایک مکمل مضمون ہے۔ یہ مصنف کے تاریخی اور تہذیبی شعور اور دانشمندانہ ادراک کو بھی واضح کرتا ہے۔ یہ صرف مسکراہٹ نہیں لاتا بلکہ دعوت فکر بھی دیتا ہے، اور یہ مضمون تہذیب کی بازیافت کے علاوہ مصنف کی ناسٹلجیائی کیفیت بھی واضح کرتا ہے۔ وہ اس گمشدہ تہذیب کو یاد کرتے ہیں چارپائی جس کا ایک اہم حصہ تھی۔ مشتاق احمد یوسفی چارپائی کے تعارف میں لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ چارپائی ایک ایسی خود کفیل تہذیب کی آخری نشانی ہے جو نئے تقاضوں اور نئی ضرورتوں سے عہدہ برا ہونے کے لیے نت نئی چیزیں ایجاد کرنے کے قابل نہ تھی، بلکہ ایسے نازک مواقع پر پرانی چیزوں میں نئی خوبیاں دریافت کر کے مسکرا دیتی تھی۔ اس عہد کی رنگا رنگ مجلسی زندگی کی تصویر چارپائی کے بغیر ممکن نہیں۔ اس کے علاوہ چارپائی مضمون سے چند اقتباسات ملاحظہ کیجیے کہ کس طرح مشتاق احمد یوسفی نے چارپائی کے حوالے سے تاریخی تہذیبی شعور کا اظہار کیا ہے، اور کس طرح چارپائی کے حوالے سے مختلف کیفیات، اس کی افادیت اور ہماری زندگی میں اس کا عمل دخل اور اس کے مختلف استعمالات کا انہوں نے بڑے مزاحیہ انداز میں تذکرہ کیا ہے، اور سوچنے کے لیے بہت کچھ ہمارے لیے چھوڑا ہے۔ تو یوسفی کہتے ہیں کہ ایشیا نے دنیا کو دو نعمتوں سے روشناس کیا، چائے اور چارپائی۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق ہمارے ہاں ایک اوسط درجے کے آدمی کی زندگی 2/3 زندگی چارپائی پر گزرتی ہے اور بقیہ آرزوؤں میں۔ بالخصوص عورتوں کی زندگی اسی محور کے گرد گھومتی ہے جو بست محفل بھی ہے اور مونس تنہائی بھی۔ اس کے مطالعے سے شخصی اور قومی مزاج کے پرکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بیٹھنے اور لیٹنے کی جو درمیانی صورتیں ہمارے ہاں صدیوں سے رائج ہیں، ان کے لیے یہ خاص طور سے موزوں ہیں۔ بعض چارپائیاں اس قدر چغل خور ہوتی ہیں کہ ذرا سی کروٹ بدلیں تو دوسری والا کلمہ پڑھتا ہوا ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتا ہے۔ اگر پاؤں بھی سکیڑیں تو کتے اس زور سے بھونکتے ہیں کہ چوکیدار چونک کر اٹھتے ہیں۔ اس سے یہ فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ لوگ رات بھر نہ صرف ایک دوسرے کی جان و مال بلکہ چال چلن کی چوکیداری کرتے رہتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر بتائیے کہ رات کو آنکھ کھلتے ہی نظر سب سے پہلے پاس والی چارپائی پر کیوں پڑتی ہے؟ یوسفی چارپائی کے مختلف استعمال کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ وہی چارپائی ہے جس کی سیڑھی بنا کر سگڑ بیویاں، مکڑی کے جالے اور چلبلے لڑکے چڑیوں کے گھونسلے اتارتے ہیں۔ اس چارپائی کو وقت ضرورت پٹیوں سے باندھ کر اسٹریچر بھی بنا لیتے ہیں۔ اسی طرح اگر مریض کھاٹ سے لگ جائے تو تیماردار مؤخر الذکر کے وسط میں بڑا سا سوراخ کر کے اول الذکر کی مشکل آسان کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ یوسفی نے بڑے لطیف اور ڈھکے چکے ہوئے الفاظ میں چارپائی کے ایک اور خوشگوار استعمال کا بھی ذکر کیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ جب ساون میں کالی کالی گھٹائیں اٹھتی ہیں تو ادوان کو کھول کر لڑکیاں دروازے کی چوکھٹ اور والدین چارپائیوں پر جھولتے ہیں۔
یوسفی چارپائی کے مختلف نام بیان کر کے اسے اردو کی وسعت اور چارپائی کی ہمہ گیریت کی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ کھاٹ، کھٹا، کھٹیا، کھٹولا، اڑن کھٹولا، کھٹولی، کھٹ، چھپر کھٹ، کھرا، کھری، چھلگا، پلنگ، پلنگڑی، ماچ، ماچا، ماچی، چارپائی، نواری، مسیری۔ یوسفی چارپائی پر سونے، بیٹھنے اور لیٹنے کے حوالے سے بھی مختلف اشکال ہمارے سامنے لاتے ہیں۔ مثلا ایک جگہ پہ کہتے ہیں کہ ایک رات ایسی ہی چارپائی پر گزارنے کا اتفاق ہوا جس پر لیٹتے ہی اچھا بھلا آدمی نون غنہ بن جائے۔ ڈاکٹر مظفر حسین سید رسالہ سہمائی رسالہ فکر و نظر مشتاق احمد یوسفی نمبر میں اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں کہ یہ مضمون محض ایک مزاحیہ نگارش نہیں بلکہ ایک کامیاب مکمل انشائیہ ہے جو صرف کہکہ بار نہیں بلکہ دعوت فکر کا حامل ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔